بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خندق سے پہلے اتفاق سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا جلد ہی حقیقت میں بدل گیا، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کے لیے مدد کا دروازہ کھول دیا۔ ہوا یوں کہ عین وقت پر جبکہ عام مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اندرونی اور بیرونی باہری طور پر دشمنوں کے نرغے میں آنے والے ہیں، تو نعیم بن مسعود نامی شخص جو یہودیوں اور مشرکینوں کے درمیان معاہدہ منعقد کرنے جا رہا تھا، اپنا راستہ بدل کر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور بولا: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ مجھے بنو قریظہ اور لشکر مکہ کے درمیان معاہدہ منعقد کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے تاکہ مدینے کے یہودی مسلمانوں کے پیچھے سے ان پر حملہ کر دیں، لیکن میں ایک عرصے سے آپ کے عقیدت مندوں اور طرفداروں میں شامل ہوں، اور ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہو، بلکہ آپ کی فتح اور نصرت اور اسلام کی سربلندی ہی میری آرزو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم بن مسعود کی باتیں سنی تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا لطف اور کرم اور اس کی غیبی مدد ہی ہے کہ ایک ایسا شخص جو مسلمانوں کی بربادی اور نابودی کا سبب بننے چلا تھا، خود مسلمانوں کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بھی بڑی عجیب اتفاق کی بات ہے کہ قبول اسلام سے پہلے حضرت عمر شدت غضب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چلے تھے، تو ان کا راستہ روکنے اور ان کا ارادہ بدلنے والے شخص کا نام بھی نعیم ہی تھا، اور یہ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو اتفاقی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں آئے تھے، اور اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں ایک ایسا جلیل القدر خلیفہ نصیب ہوا کہ جن کے دور خلافت میں دنیا قدیم کی 3 عظیم سلطنتیں مسلمانوں کے ہاتھوں سرنگوں ہو کر کے امت اسلامیہ کا حصہ بن گئیں، اور اس مرتبہ جنگ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو آنے والا شخص بھی وہ تھا کہ جس کا نام نعیم ہی تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نعیم بن مسعود کا اچانک مسلمانوں کی مدد کو آنا انتہائی دورگامی نتائج کا حامل ثابت ہوا، کیونکہ ان کی سیاسی چال نے یہودیوں اور مشرکین کے درمیان ہونے والے اتحاد کو نا اتفاقی اور بدنیتی میں بدل دیا، جس کا حال آپ آگے سنیں گے۔ فی الحال یہ بتانا لطف سے خالی نہ ہوگا کہ لغوی طور پر نعیم کے معنی نعمت، اور نعیم نام کے یہ دونوں افراد مشکل وقت میں مسلمانوں کے لیے واقعی نعمت ثابت ہوئے۔ بہرحال نعیم بن مسعود نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ کی اور مسلمانوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: یا نعیم، تم جانتے ہو کہ ہم جنگ کی ہنگامی حالت میں ہیں، لہذا دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا اور اس کے منصوبوں اور ارادوں سے باخبر ہونا ہمارے لیے بالکل جائز ہے۔ اگر ہم حاصل شدہ اطلاعات کو نیا رنگ دے کر دشمن کے کانوں تک پہنچائیں تو ہمارا یہ عمل نیرنگ یعنی مکر و فریب نہیں ہوگا، بلکہ جنگی حربہ کہلائے گا، کیونکہ جنگ صرف زور آزمائی کا نام نہیں بلکہ ایک داؤں بھی ہے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت میں سر جھکا دیا، اور ضروری اطلاعات حاصل کرنے کے بعد اسی دن بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس پہنچا اور پوچھا: بھائیوں، تم جانتے ہی ہو کہ میں ایک عرصے سے تمہارا قریبی دوست ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھے اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو۔ یہودی سردار نے ہاں میں سر ہلایا تو نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں خندق کے اس پار مکہ کی عظیم فوج دیکھ کر مغرور ہونا چاہیے، کیونکہ مکہ کے سپاہی مدینے کے باشندے تو نہیں ہیں جو یہاں ٹھہرے رہیں، اور نہ ہی وہ قبیلوں جو ان کے ساتھ آئے ہیں ہمیشہ کے لیے یہاں پڑاؤ ڈالے رہیں گے، بلکہ یہ لوگ جلد ہی واپس چلے جائیں گے، اور اس وقت تم رہ جاؤ گے اور تمہارے سامنے یہ سرفروش مسلمان۔ یہ بات سن کر کے یہودی سردار کی بھویں سکڑ گئیں اور اس کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیلنے لگے۔ نعیم بن مسعود نے بھی موقع غنیمت جانا اور اپنی باتوں میں دل سوزی کا رنگ بھرتے ہوئے بولا: فرض کرو کہ مکہ کی فوج اتنی جلدی واپس نہ جائے اور لمبے عرصے تک جنگ جاری رکھے، لیکن کیا معلوم کہ وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ تم لوگوں نے جنگ احد میں دیکھ لیا کہ اگرچہ ابو سفیان کے سامنے خندق نہیں تھی جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے، اور اس کی طاقت بھی مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے اور دین کو مٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو
بھلا اب کیسے مسلمانوں پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے اور کیسے انہیں دنیا سے مٹایا جا سکتا ہے؟ لہٰذا میری مانو تو مسلمانوں سے ہمیشہ کے لیے ترک تعلق کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو کہ ان سے دشمنی مول لینا تمہارے فائدے میں ہے یا نقصان میں۔ میں چونکہ تمہارا خیر خواہ ہوں، اس لیے تمہیں باخبر کیے دیتا ہوں کہ مجھے ابو سفیان اور قریش کے دوسرے سرداروں پر بالکل بھروسہ نہیں، کیونکہ انہیں جیسے ہی خطرے کا احساس ہوا تو ٹھیک جنگ کی گہمی میں وہ تم لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ نکلیں گے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ مسلمانوں سے بگاڑنے سے پہلے قریش کے چند سرکردہ افراد کو اپنے پاس بلاؤ اور ارغمالی بنا کر کے اپنے پاس رکھ لو، بندک بنا کے اپنے پاس رکھ لو، تاکہ قریش ان لوگوں کی خاطر ہی صحیح آخری دم تک تمہارا ساتھ دینے کو مجبور ہو جائیں، ورنہ یقین جانو کہ انہیں جیسے ہی خطرے کا احساس ہوا تو وہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے سامنے بے سہارا چھوڑ کر رفو چکر ہو جائیں گے۔